السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے شیطانی وسوسوں کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ پیارے بھائیوں، موجودہ دور میں منتشر بیماریوں میں وسوسہ بہت ہی خطرناک بیماری اور بڑی آفت ہے۔ وسوسہ برے خیالات اور شکوک و شبہات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسہ کبھی عقیدہ کے متعلق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہ خیال آنا کہ کیا اللہ موجود ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ کبھی عبادات جیسے صلاۃ اور طہارت میں شک کے طور پر ہوتا ہے، تو کبھی موہوم بیماریوں سے خوف اور ان کے بارے میں فکر مندی کے متعلق ہوتا ہے، تو کبھی بیوی کے بارے میں ہوتا ہے، آیا وہ پاک دامن ہے یا نہیں۔ مذکورہ سارے شکوک و شبہات اللہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی کے سوا کچھ نہیں۔ بعض کمزور دل انسانوں پر وسوسوں کا اس قدر تسلط ہوتا ہے کہ وہ تنگی و بے چینی، حسرت و ندامت اور خوف و دہشت کی وجہ سے خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ وسوسے کبھی اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور برائیوں کا کفارہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ لہذا خیالات انسان کا حصہ ہے، انسان ہونے کے ناطے خیالات آئیں گے، اور یہ خیالات برے بھی ہو سکتے ہیں، ان سے بچنا مشکل بھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کو ہم سے معاف کر دیا ہے کیونکہ یہ انسانی طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ البتہ اپنے خیالات کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ برے خیالات اصل میں ہمارے برے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم نیک کام کریں گے تو خیالات بھی نیک ہوں گے، تو اچھے خیالات پیدا کرنے کے لیے برائی کو ترک کرنا پڑے گا اور اچھائی کو اپنانا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہے کہ وہ مالک ہمارے برے خیالات پر مواخذہ نہیں کرتا جب تک کہ ہم برائی کا ارتکاب نہ کر لیں، لیکن اگر خیالات اچھے ہوں، انہیں عملی جامہ نہ بھی پہنا سکے، تو بھی اللہ کی طرف سے اس پہ ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والی وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمين.